بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ہے۔ اس قوم کی یہ خاصیت تھی جو کہہ لیں کہ ناقابل یقین ہے، فن تعمیر یعنی کنسٹرکشن میں کمال حاصل تھا، یعنی اتنی مہارت کہ ان جیسا کوئی نہ تھا، کیونکہ آج سے 5000 سال پہلے کے جو انہوں نے اسٹرکچر بنائے تھے اگر آج بھی دیکھے جائیں تو یہ شبہ ہوگا کہ آج کل کے زمانے کے ہیں۔ انہوں نے ایک نئے طریقہ تعمیر کی بنیاد رکھی، کیونکہ یہ اس زمانے میں پہاڑوں کو اندر سے تراشتے تھے اور اندر ہی کمرے بلکہ محلات اور مقبرے بھی بنا لیتے تھے، اور ان کی بستیوں کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ اس قوم کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہے، یعنی آج کل کا سعودی عرب۔ قرآن مجید کے مطابق اس قوم کی سرداری 9 بڑے سرداروں کے ہاتھ میں تھی جو ان کے سارے فیصلے کرنے کے مجاز تھے۔ سورۃ نمل کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اس شہر میں 9 اشخاص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہ لیتے تھے۔ اس قوم کی عمریں طویل ہوتی تھی، اتنی طویل کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ مٹی سے گھر بناتے تھے تو جو شخص مٹی سے گھر بناتا تھا وہ اس کے مرنے سے پہلے گر جاتا تھا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کے گھر بنانا شروع کر دیے۔ اب اس قوم کا حال کیا تھا کہ یہ بت پرستی کرتی تھی، گلی گلی بت پرستی ہو رہی تھی، برا حال ہے، کفر کا دورہ ہے، گمراہی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے، جو سورۃ ہود کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے صالح علیہ السلام، آپ ہمیں ان چیزوں کو پوجنے سے منع کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں۔ ان کے 9 سرداروں نے اس دعوت کا مذاق اڑایا، مگر حضرت صالح علیہ السلام استقامت کے ساتھ توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ جو ان میں کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ صالح علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، یعنی ان پر ایمان لانے لگے۔ اب جب ان سرداروں نے دیکھا کہ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو سنجیدہ لے رہے ہیں تو ان 9 سرداروں نے کیا کہا، اس کے بارے میں قرآن کا ایک تذکرہ ہے۔ ان کی قوم کے سردار جو مغرور تھے، غریب لوگوں سے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم لوگ یہ یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز لے کر وہ آئے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے سرداروں نے کہا، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ سردار پریشان ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اسی پریشانی اور غصے کے عالم میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا جائے گا۔ انہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ صالح علیہ السلام نے ہمارے خداؤں کا انکار کر دیا تو نعوذ باللہ ہمارے خداؤں نے انہیں سزا دی ہے اور ان کو نعوذ باللہ مجنوں کر دیا ہے۔ سرداران مل کر یہ سوچتے رہے کہ کیا منصوبہ بنایا جائے کہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں ان کو متنفر کیا جائے۔ آخرکار سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا مگر وہ پھر بھی استقامت کے ساتھ دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر ان کے پاس جاتے ہیں اور کچھ ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں جو بالکل ناممکن ہو، جو وہ پوری ہی نہ کر پائیں، اور ہم اپنی قوم سے کہیں گے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ منصوبہ بنا کر سب سرداران اٹھے۔ انہوں نے ایک دن اور ایک مقام مقرر کیا جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام اور یہ سرداران اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر وہاں جمع ہوں گے۔ یہ سرداران بڑے مطمئن تھے کیونکہ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ آج جو شرائط حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے وہ رکھیں گے وہ پوری ہی نہیں کر پائیں گے اور ہماری حکومت ہماری بستیوں پر قائم رہے گی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام سے مخاطب ہونے سے پہلے ان 9 بڑے سرداروں میں سے ایک سردار آگے بڑھا اور اپنی قوم سے کہنے لگا، یہ جو حضرت صالح علیہ السلام خود کو اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے اور تم ان کی باتوں کا یقین کر رہے ہو اور تم میں سے کچھ بھی عقل لوگ ان پر ایمان بھی لے آئے، لیکن ہم تمہارے سردار ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم وہی کریں گے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم ان پر پہلے ایمان لے آتے۔ یہ اپنی قوم سے خطاب کیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے صالح علیہ السلام، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، حالانکہ وہ بت ہمارے بہت سارے کام کرتے ہیں، اور ہم ایک ایسے خدا پر ایمان لے آئیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، اپنے رب کو کہیں ہمارے سامنے آئے، ہم مان لیں گے۔
کچھ دیر تک وقف کیا، لیکن اچھا ایک اور کام کرتے ہیں، چلیں دیکھیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، آپ خدا کو سامنے نہ لائیں، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، آپ کا خدا واحد ہے، تو چلیں خدا کو کہیں کہ کوئی نشانی ہی ظاہر کر دے، تو ہم آپ کو اپنا رسول مان لیں گے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ سورہ شورى کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو ان سرداروں نے کہا صلی اللہ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری طرح کے ایک انسان ہی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی ظاہر کر دو۔ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ طویل زمانہ گزر گیا ہے، میں تم کو اللہ کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مانتے ہی نہیں ہو، اور آج تم لوگوں نے انتہا کر دی ہے، آج تم نے اپنے منہ سے معجزہ طلب کر لیا ہے، میں تو صرف اپنے رب سے دعا کر سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا جب کسی قوم نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا اور وہ معجزہ ہو گیا، پھر بھی وہ قوم ایمان نہیں لائی تو اس قوم پر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے، یاد رکھنا۔ لیکن سرداران کہنے لگے کہ انکار کون کرے گا، آپ معجزہ دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ کے رب نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، عذاب کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور اب قوم کے ان لوگوں کا جن کا ایمان ذرا متزلزل تھا، تھوڑے ہی جو دل میں حضرت صالح علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، اب ان کو اپنے سرداروں پر یقین سا ہو گیا کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پھر معجزہ مانگنے سے انکار کیا اور آنے والے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ ساری قوم اور ان کے سرداران یک زبان ہو کر بولے کہ صالح علیہ السلام معجزہ دکھائیں۔ پھر صالح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور قوم کے سرداروں سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، ساتھ ہی ایک بات یہ بھی کہی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میرے رب نے یہ معجزہ واقع ہونے کی خبر مجھے پہلے ہی دے دی ہے۔ تب ان میں سے ایک سردار آگے بڑھا اور کہا اے صالح علیہ السلام، آپ سے معجزہ طلب کریں گے اور آپ کو وہ پورا کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے مانگو۔ سردار نے کہا یہ جو سامنے پہاڑی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑی شق ہو جائے اور اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جو لئیم شہیم ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سنا اور معجزہ پورا ہونے کے لیے ابھی دست دعا بلند ہی کی تھی کہ ان میں سے ایک سردار اٹھا اور کہنے لگا رکو، نہیں، ایک اور شرط بھی ہے، صرف اونٹنی نہ ہو بلکہ ایک ایسی اونٹنی ہو جس کے ہاں بچے کی ولادت بھی متوقع ہو، یہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ادھر قوم اور قوم کے سرداران کہکے لگا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پہاڑ شق ہو اور اونٹنی برآمد ہو۔ صالح علیہ السلام ان کے کہکے سن رہے ہیں اور رنجیدہ ہو رہے ہیں کیونکہ معجزہ تو ظاہر ہو کر رہے گا، اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ادھر نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور ادھر قوم کے منہ سے خرافات جاری ہیں کہ اچانک ایک زلزلے جیسی کیفیت پیدا ہوئی، پہاڑ شق ہونا شروع ہوا، پہاڑ پھٹنا شروع ہوا اور اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ نہ صرف قوم اور ان کے سرداران اور نہ ان کے باپ دادا نے ایسی نعیم شہیم اونٹنی دیکھی تھی، بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ اونٹی جھومتی جھامتی قوم کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اب اس قوم میں ایک دہشت پھیل گئی۔ جو کچھ دیر پہلے بڑے فخرانہ انداز سے باتیں کر رہے تھے، اب قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے صالح علیہ السلام کی طرف جانے ہی لگے تھے کہ ان سردارانوں میں سے ایک سردار اٹھا اور کہا اے صالح علیہ السلام، اس اونٹنی کے ہاں تو بچی کی ولادت ہی نہیں ہوئی، اب تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی، مگر پھر بھی وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ اونٹنی جادو سے پیدا کی ہو، اس لیے ہمیں اور ہماری قوم کو سوچنے کے لیے وقت دیں۔ اب صالح علیہ السلام نے جواب بھی دیا ذرا مختلف، اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب تمہاری آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کیا آزمائش؟ قرآن کا ترجمہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہے۔ ایک دن بستی کے لوگ اس کنویں سے پانی لیتے ہیں اور اگلے دن یہ اونٹنی پانی پیتی ہے۔ وہ اونٹنی اس بستی کے لیے ایک واحد سورس تھا ان کے پانی کا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کی بستی میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو گئی۔
تو وہ سب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، ایک دن ہم پانی پئیں اور اگلا دن صرف اس اونٹنی کے لیے مختص ہے، یعنی ہم سب ایک طرف اور وہ اونٹنی ایک طرف، یہ کوئی اتنی اہم ہے۔ اب پھر ایک دفعہ سب سرداران مل کر بیٹھ کر یہ سوچنے لگے کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ ایک سردار بولا کہ اس اونٹنی کو باندھ دیتے ہیں، یہ کنویں کی طرف جائے گی نہیں، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ دوسرا سردار بولا ہم سب مل کر اس بستی سے نکال دیتے ہیں، یہ کسی دوسرے علاقے میں چلی جائے گی۔ ان میں سے ایک بڑا سردار بولا کہ میرے پاس ایک ایسی تجویز ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگا اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں، صرف اونٹنی کو قتل کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، حضرت صالح علیہ السلام تو زندہ رہیں گے نا، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، یعنی رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں ان کو جا کے قتل کر دیں گے، اس سے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس منصوبے پر سب سرداران متفق ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس کے منصوبے پر تذکرہ کیا۔ سورۃ نمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو ان پر یعنی صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر شب خون مار دیں گے۔ پھر ان کے گھر والوں کو کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر تو گیا ہی نہیں، ہم تو بالکل سچ ہیں۔ اب ان سردارانوں نے یہ فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ اونٹنی کو قتل کون کرے گا اور صالح علیہ السلام کو قتل کون کرے گا۔ ایک سردار بولا کہ میرے قبیلے میں فلاں شخص ہے جو بہت بہادر ہے۔ ایک بولا میرے قبیلے میں فلاں شخص ہے، وہ اس کام میں مہارت حاصل ہے۔ پھر ان کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے شخص جو انتہائی بد کردار، فسادی اور شقی القلب تھا، اس سے بلایا گیا، جس سے نہ صرف دوسرے بلکہ خود قوم سمود بھی پناہ مانگتی تھی۔ اس کام کے لیے اسے بلایا گیا، اور اس شخص کے شقی القلب ہونے کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے۔ سورہ شمس کا ترجمہ ہے، اس شخص کے سامنے ڈھیروں جواہرات رکھے گئے، قوم سمود کی خواتین دکھائی گئی اور ان سے شادی کا عہد لیا گیا۔ وہ لالچ کرتا رہا، اپنے مطالبات پورے کرواتا رہا، سرداران اس کے مطالبات پورے کرتے رہے، اور آخر میں یہ ڈیل طے ہو گئی کہ اب اونٹنی کو اور حضرت صالح علیہ السلام کو یہ شقی القلب شخص قتل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو امت کا شقی القلب ترین شخص بتایا گیا۔ اب یہ شخص کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر اونٹنی کے راستے، جہاں سے یہ اونٹنی آ کر پانی پیتی تھی، گھات لگا کر قتل کرنے کے ارادے سے چھپ گئے۔ یہ اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی کہ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اونٹنی پر ایک تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ بس یہی وہ موقع تھا کہ وہ شقی القلب شخص اٹھا اور اپنی تلوار سے اس اونٹنی پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وہ زمین پر گر گئی اور اس نے زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چکنا ہو گیا اور پہاڑ کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ اس شقی القلب انسان نے اس کے گلے پر تلوار چلا کر اسے قتل کر دیا۔ اللہ کی اونٹنی کو مار دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس شخص نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو باقی لوگ جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سورہ شمس کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انہوں نے اللہ کی دعوت اور اس کی اونٹنی کو جھوٹا قرار دیا اور اس کو مار ڈالا۔ وہ لوگ خوش تھے۔ صالح علیہ السلام تو کہہ رہے تھے کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم نے تو قتل کر دیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 3 دن اس محل میں رہو گے، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، مگر پھر بھی ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اب ان 3 دنوں میں پہلا دن جمعرات کا دن تھا کہ قوم کے لوگ صبح اٹھے اور انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ان کے چہرے زرد پڑ گئے، گھبرائے، پریشان ہوئے اور اپنے سرداران کے پاس گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ تو ہمارے چہرے زرد ہو گئے، مگر اس دفعہ شیطان نے انہیں بہکا دیا، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کر تو میں انہیں سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ اب وہ گمراہ اس نے کیا۔ انہوں نے کہا، اس شیطان نے کہا کہ صرف چہرے تو زرد ہوئے ہیں، کوئی عذاب تو نہیں آیا، نہ تو آسمان سے کوئی بجلی گری ہے۔ یہ سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے۔ شام ہوئی، پہلا دن ختم ہو گیا۔ اب دوسرا دن جمعے کا دن، صبح قوم سمود بیدار ہوئی تو سب کے سب جوان، بوڑھے، بچے، سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پہلے پریشان ہوئے، پھر شیطان نے بہکا دیا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی موسمی تبدیلی ہوگی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور دوسرا دن بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ اب تیسرا دن
ہفتے کا دن تھا، بجائے اس کے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ تیسرے دن حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ اب تیسرے دن جب قوم سمود اٹھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، مگر انہوں نے اس پر توجہ نہ دی۔ تیسرا اور مہلت کا آخری دن بھی ختم ہو گیا جو حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو دیا تھا۔ اتوار کا دن تھا تو یہ لوگ اٹھے، خوشبو لگائی، شادیانے بجائے اور کہنے لگے 3 دن تو گزر گئے ہیں، لاؤ کون سا عذاب لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر ایک کھیت میں پناہ لے گے۔ وہ چلے گئے۔ آسمان سے ایک شدید قسم کی آواز آئی اور زمین پر زور کا زلزلہ آیا اور تمام افراد کی روحیں ایک لمحے میں پرواز کر گئیں۔ ایک ہی لمحے میں سب کے سب ختم ہو گیا۔ وہ سب جسے اپنے محلات میں بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ عالیشان محل جو انہوں نے ساری زندگی بنائے تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے اور آج بھی موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ ان کی بستیوں سے گزر رہے تھے کہ مفہوم ہے۔ آپ نے کہا جلدی گزر جاؤ، یہاں ابھی بھی عذاب واقع ہو رہا ہے، کہ تم بھی عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ سورۃ نمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔